بھائی آپ لوگ ان کے والد کو کھا گئے، اوپر سے انہی کو بول رہے ہو کہ بھائی وہ فریاد دے کے کھڑے ہوئے، ان کو اب تمیز سکھا رہے ہو. تو میرے خیال سے میں اس چیز کے حق میں نہیں تھا کہ اس بندے سے جو ہے نا بات بھی کی جائے، اس کو گھسیٹ کے ادھر ہی اس کا جو ہے نا گلا دبانا چاہیے تھا. ان سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، ان سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی سر. باقی بنو کی طرف آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کس طرح سے پولیس نے جو ہے ان کا کنونشن جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور ماشاءاللہ سے بھاری بھاری ان کے جو ہے نا پولیس کی ٹرک اور گاڑیوں میں پہنچے ہوئے تھے. عوام نے ان کو ایسا پھینٹا لگایا کہ گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے، گاڑیوں کے شیشے میشے ٹوٹ گئے، گاڑیوں کا ستیہ ناش ہو گئے سر. آپ نے جی دیکھی ہاں، ہے وہ ویڈیو؟ کرک میں ہوا کل ہوا تھا، لیکن آج کرک پہلے ویلکم میں کرتے جی. ہیں اوسی بھائی کو. اوسی بھائی السلام علیکم. السلام علیکم اوسی بھائی، السلام علیکم سب بھائیوں کا. اچھا جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام بات اوسی عابد بھائی بھائی، السلام علیکم. میر کی 1 منٹ سر، اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی حکم سرکار، آپ بات کرو، بسم اللہ اچھا، فرمائیں. نہیں میں نے وہ اوسی بھائی سے وہ آج کا ذکر کرنا تھا. اوسی بھائی آپ نے دیکھا جو تھانے دار جو آیا تھا، ڈی پی او نے جو بات کی ہے، اس کا لہجہ آپ نے سنا، دیکھا آپ نے اس کا؟ جی جی دیکھا ہے، بڑا شرمناک لہجہ ہے جی. باقی اس کا آج فادر اس کا والد فوت ہوا ہے ہاں جی اور ان کی کسٹڈی میں فوت ہوا ہے، اور وہ کس لہجے میں بات کر رہا جی ہے جی سر؟ منڈی بہاؤالدین سے یہ جو باسمہ ریاض پی پی ہے پی پی 41، تو اس کے باپ کو انہوں نے کیا ہوا تھا، اغوا کیا ہوا تھا. تو یہ دیکھ لیں، یہ ریاستی دہشت گردی، اور دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں فوجیوں نے ایک اور معصوم شہری کو قتل کر دیا آج. انوسینٹ ایک سٹیزن کو مزید آج قتل کر دیا. تو اللہ خیر کرے. یعنی اب کتنے عابد بھائی قتل آپ اور انہوں نے کرنے ہیں، تو اس کے بعد ہم جو ہے اس چیز کو ریئلائز کریں گے. یہ تو بدترین مثال ہے نا، دیکھیں یہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے. تو میں تو اس پہ یہی کہتا ہوں کہ جب یہ خالی ایک وردی پہن لینا، کالی نیلی پیلی وردی پہن لینا، اور آپ کو لیجٹیمیسی نہیں دیتی یہ چیز. آپ کی کوئی بھی ریاست جو ہوتی ہے وہ ایک جو اعلیٰ اخلاقیات ہوتی ہے، اس کی مارل اتھارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور مارل اتھارٹی وہ ڈرائیو کرتی ہے اپنے کانسٹیٹیوشن سے، آئین سے. تو موجودہ جو حالات ہیں، یہ جو میں اپنے کم سے کم جو اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں، تو یہ فوجی بشک یہ خاکی جو مرضی یہ وردی پہن لیں، یہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے اس وقت. یہ لیجٹیمیٹ ایک طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان کے پاس ایک ڈیفیکٹو ہے، گن ہے ان کے پاس، اور اس گن سے یہ عوام کو اور عوام کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معصوم شہریوں کو سر یہ قتل عام کر رہے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ. اب پولیس والا اس کو کہنا، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پولیس نہیں ہے، یہ اس کو کوئی اور نام آپ دے سکتے ہیں. ریاستی دہشت گرد ان کو کہہ لیں، دہشت گرد ٹولہ ان کو کہہ لیں، ایک دہشت گرد مسلح ٹولہ ان کو کہہ لیں، چاہے وہ کالی وردیوں والے ہیں، چاہے یہ فوجی جو نام نہاد خاکی وردیوں والے ہیں. ان کو جو بھی نام دے دیں، نہ یہ قانون کے دائرے میں اندر رہتے ہوئے یہ لیجٹیمیٹ مارل ہائی گراؤنڈز کے اوپر کھڑی جیسے ریاستی ادارے ہوتے ہیں. یہ میں تو ان کو سوری سر، میں تو یہ تسلیم نہیں کرتا ان کو. یہ بھی ایفی بھائی یہ دیکھیں نا، یہ بزرگ آپ نے بالکل یہ تصویر لگائی ہے، اور پھر ریحام کو ادھر ریحان زیب کو انہوں نے جو ہے وہ بھی قتل کر دیا ہے، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جو ہے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کروائی ہے. پھر یہ جو ان کے ایک تو یہ وردی پہن کے دہشت گردی کرتے ہیں، تو پھر جب یہ وردی اتارتے ہیں یہ فوجی، تو سیولین کپڑوں میں جب یہ دہشت گردی کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے دوسرے گروپ کے جو دوسرا سمجھ لیں کہ برانڈ، آج کل انہوں نے ایک نیا برانڈ بنایا داعش. تو یہ پھر داعش کے برانڈ کے اندر وردیاں اتار کے
جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں. تو آج میں ان کا دیکھ رہا تھا جب یہ کپڑے اتار کے اپنی وردی اتار کے سویلین لباس میں داعش کے برانڈ میں یہ دہشت گردی کر رہے تھے، اور بیان انہوں نے دیا ہے کہ ہمارے ٹارگٹ کے اوپر پی ٹی آئی ہے، یعنی آنے والے مزید دنوں میں ہم مزید جو بے گناہ شہری ہیں ان کو قتل کریں گے. یہ بیان دیا آج انہوں نے، فوجیوں نے سول وردی پہن کے داعش کے بینر تلے کھڑے ہو کے آج یہ بیان دیا ہے کہ ہم پاکستانی شہریوں کو مزید قتل کریں گے آنے والے دنوں میں. تو یہ جو سلسلہ ابھی آپ نے یہ بزرگ کو دیکھا، میرا خیال ہے یہ یہاں رکنے والا نہیں ہے، یہ مزید آگے چلے گا. جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو سر. السلام علیکم. اچھا، ایک چھوٹی سی خبر ہے. آئی تھنک یہاں پر خبر تو نہیں کہہ سکتے، کوئی مذاق کا خیز ہے. یہاں پر دیکھو، ہم سارے بھائی بہن بیٹھے ہیں اور ہمیں وری ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کیسے جیتنا ہے. ایسے ہی ہے؟ مجھے کریکٹ کر دو اگر شاید میں کوئی غلط سوچ رہا ہوں. جی 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 بالکل. اور ایک خاتون کی آپ لوگ بات کر رہے تھے، کسی پہ وہ بھی بات نہیں کرنی چاہیے. وہ یاد ہے جو لوگ کسی نے بات کی تھی کہ یہ خاتون کیوں وہاں کھڑی ہوتی ہیں جہاں پر امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں. اچھا لالا بھائی آ گیا، میں اس کے لیے سیٹ خالی کرنے لگا ہوں. یہ نیچے سے لالا کا میسج آ گیا. تھینک یو فدا، تھینک یو فدا، تھینک یو. تھینک یو. تو ابھی وہ خاتون جناب ٹک ٹاک لائیو کھول کے بیٹھی ہیں اور وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں، گانا کیسے ہوگا، گانا ویسے ہوگا. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئی ڈونٹ سے نو مور. تو جی میں نے بھی یہ دیکھا لگتا ہے ہے اس کہ خاتون کو، میں نے بھی دیکھا ہے اس خاتون کو. تو جتنے آپ لوگ قریب ہیں نا، اور ان کے کوئی ہمیں دیکھو، میں آئی ڈونٹ نو، آپ اوبیسلی آپ میرے چہرہ نہیں دیکھ سکتے، میرے چہرے پہ وریز ہیں یار کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کہ بھئی ہمارے کوئی لوگ شہید نہ ہو جائیں، ہمارے الیکشن میں کیا ہوگا. اور یہ جو لوگ ہیں نا سو کالڈ قریب حلقہ، اتنے ریلیکس ہیں، گانے بجانے جیسے ان کی کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں اب کیا میں بولوں، آپ لوگ سارے سمجھدار ہیں. تو بندہ کبھی کبھی سوچتا ہے یار ہم یا پاگل ہیں اور یہ لوگ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی. کیوں اسی بھائی؟ بی ایف ٹی بھائی، یہ میرا خیال ہے کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ نان ایشو ہے. یہ میں نے بھی دیکھی ہے ان کی لائیو جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اٹ ڈز ناٹ میٹر. یہ کوئی لوگ یہ میٹر نہیں کرتے. اتنی ورت اس کی نہیں ہے، چھوڑے، میں سمجھ گیا ہوں. یہ بہت بڑی پارٹیاں جب ہو جاتی ہیں نا، لالا کو پتہ ہے ان چیزوں کا، جب پارٹی سب بہت بڑی ہو جاتی ہے نا تو بہت کچھ ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی اتنی وری ہونے والی بات نہیں ہے کہ ہر بندہ اوسی بھائی پارٹی بڑی ہو جاتی ہے، مطلب نہیں سمجھے سر. سر جب کوئی بھی سیاسی پارٹی بہت بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں ہر طرح کے بندے ہی آ جاتے ہیں نا. اب آپ کوئی بندہ خود کو پی ٹی آئی کا جی 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 ووٹر جی کہتا ہے جی یا صحیح اپنا صحیح. اوکے ہو گیا. بینر لگا لیتا تو آپ اس کو روک نہیں سکتے نا. مطلب وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے کسی بندے کی، تو اس کو زیادہ ہمیں فوکس تو کرنا چاہیے. جو ہم فوکس کرتے ہیں، جو بیسکلی جو ایک پارٹی ہوتی ہے اور اس کی جو انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے اس کا، اور اس کی جو کور کمیٹی ہوتی ہے بیسکلی، وہ ڈیٹ میکس اپ دی پارٹی. ورکر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، 25 کروڑ ساری ورکر ہیں خان صاحب کے. اس میں گانے والے بھی ہیں، بجانے والے بھی ہیں، بی ایف ٹی بھائی سارے ہی ہیں. اور یہ اچھا ایسے لوگ پتہ ہے جلالا کیا ہوتا ہے بی ویلکم. ایف ٹی بھائی، یہ بڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. تھینک میں یو بڑوں کو بی ایف ٹی جانتا ہوں. بھائی، تھینک یو. ان میں کا جی اوسی بھائی، جی دوسری ان بار کا آ رہا ہوں. ان کوئی کا بی مسئلہ ایف ٹی نہیں بھائی لالا، میں اب 10 جانتا ہوں. بار ان آؤ، کو یہ نا آپ کی بہت اپنی سے جگہ. ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا. ایسے لوگ ہیں جو بس اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہم یقین نہیں کریں گے. ان کا پروفیشن ہی یہ، ان کا پیشن یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا، خود ہی سیلف پروموٹر ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ اپنے بس آپ کو ایسے ہی ہے. پروموٹ کرتے ہیں. نہیں سیلف اصل پروموٹ میں میرا پتہ کرتے کیا ہیں ہے، اور ان کو شہرت چاہیے. شہرت کدھر سی ہاں بھی ملے. لالا میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میرا صرف پوائنٹ پتہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے، میں لوگوں کو بھی ڈسکریج کرتا ہوں کہ کسی دوسری براڈ کی بات نہ کرے، مگر ٹائمنگ کا ایک ایشو ہوتا ہے. گاڈ فاربڈ کسی کے گھر میں جنازہ ہو رہا ہے، یا کسی کے گھر میں کوئی کینسر کی رپورٹ آ گئی ہے، یا کسی کے گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ کی رپورٹ آ گئی ہے، یا کوئی بھی مشکل وقت آ گیا، اور وہاں پر آپ جو ہے نا وہ باجے شاجے نکال کے بیٹھ جائیں. دیر از نتھنگ رانگ وتھ باجے شاجے، کرنی چاہیے، مگر ایک ہوتی ہے نا ٹائمنگ، وہ کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے لائف میں.
تو اینی ہاؤ اچھا آگے اچھا چلتے ہیں. اچھا بی ایف ٹی بھائی، آپ کی اس بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، آج صبح میں کسی جگہ گیا، میں نے آپ کو شیئر کی تھی کچھ اچھا چیزیں، وہ لائیو آپ کو میں نے شیئر کی تھی. آپ کو پتہ تو ہے میں لائموں پہ نہیں آتا. نہیں سنے نا، وہ شیئر کرنے کا وہ کوئی مقصد تھا میرا، اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ بھی اس قسم کے دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میرا دل تھا کہ آپ دیکھ لیتے خود ہی جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا. تو کوئی بات نہیں. دیکھو دیکھو تو یہ پتہ ہے کیا مطلب یہ ہے کہ اب جس طرح اوسی بھائی نے کہا نا، جس طرح پارٹی بڑی ہوتی جاتی ہے نا، اس طرح سسٹم جو ہے نا، وہ جو میں نے آپ کو شیئر کیا تھا، وہاں پہ بڑی چیزیں، بڑا کچھ آپ کو ملتا اگر آپ وہاں پہ آتے. لیکن چلو، دن میرے میں خیال اور سو بھی رہے تھے کام آپ. ہوتے ہیں، دن میں اور کام بھی ہوتے ہیں. اصل میں ان لوگوں کا ملک یا پارٹی سے کوئی وہ نہیں ہوتا، لگاؤ نہیں ہوتا. یہ اپنی سیلف پروموشن چاہتے ہیں، بس کسی کے نظروں میں آئے. پھر کل جا کر پاکستان میں یہ جو اس وقت امید بنی ہوئی ہے کہ چلو پی ٹی آئی آئے گی تو مجھے کوئی جگہ مل جائے گی، یہ خام خیالی ہے. یہ اس وقت جب آئے گا انشاءاللہ، وہ پہلے والا عمران نہیں ہوگا کہ وہ ہر چیز پہ ادوار کرے گا. یہ چیزیں ختم ہو چکی ہے، اور یہ اگر ختم نہیں بھی ہوئے، آپ دعا کریں انشاءاللہ یہ ایک دن میں ختم ہو جائے گی یہ ساری چیزیں. ایسا آدمی ملنے والا ہے اس کو جو اس کو پوری طریقے سے اے ٹو زیڈ سمجھائے گا کہ بھائی آپ نے ادوار کیسے کرنا ہے، کسی کا نیت کیسے سمجھنا ہے. اس کے لیے اس کو 2 آدمی ملیں گے، اور ایسے آدمی ملیں گے جن کا صرف تعلق ہوگا پاکستان اور تعلق ہوگا عمران خان سے. اس کے لیے سیلف کوئی وہ انٹرسٹ ان کا نہیں ہوگا. اور ہے بھی اتنے کریڈیبل لوگ ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. تو بار اتنا ہی سمجھ جاؤ کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا کہ جا کے جمپ لگا دیں گے، وہ جمپ کا زمانہ گزر چکا ہے. یہ بہت سختیوں سے، اتنا سختی تو 76 سال میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے، ہو رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے لاہور میں کتنے انہوں نے لوگوں کو اریسٹ کیا، اور سما ٹی وی خبر دے رہا ہے جس کو میں کبھی دیکھتا بھی نہیں ہوں. اچانک آ جاتا ہے ٹویٹر پہ سامنے کوئی بات، تو انہوں نے کہا کہ فوج نے اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیے. تو میں نے کہا یار یہ بے وقوف لوگ، فوج نے اختیار کب چھوڑا تھا ان کے لیے؟ اختیار یہ صرف یعنی کہ اس وقت عمران خان، اور وہ بھی زبردست طریقے سے کنفرنٹ کر رہا ہے. جب اس کی عزت تک بات پہنچی تو اب وہ کسی چیز کا خیال نہیں، اس کے منہ سے اب یہ نہیں نکلے گا کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے. یہ چیز بھی اس نے چھوڑ دی ہے، کیونکہ یہ انہوں نے بالکل ہر لمیٹیشن انہوں نے کراس کر دی ہے. اب ان کے ساتھ جھگڑا ہوگا، اور ایسا جھگڑا ہوگا کہ ان کی جو اوپر والے 5-6 لوگ ہیں وہ خود بھاگ جائیں گے. کیونکہ یہ جو 8 فروری ہے نا، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے. ان کا یہ مقصد ہے کہ 2 گھنٹے ہم نے ہر پولنگ اسٹیشن پر پولنگ کرانی ہے، پھر وہاں پر مارا ماری شروع ہو جائے گی، فائرنگ شروع ہو جائے گی، لوگ چلے جائیں گے، پھر ان کی مرضی ہوگی جس کو لگائے ٹپے کیا کرے. لیکن اس کا جو 9 مئی آئے گا وہ اتنا حیران کن ہوگا کہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں بیٹھ رہی. اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ ابھی وزیرستان میں جو جلوس نکل رہے ہیں، کے پی کے میں نکل رہے ہیں، بلوچستان میں اتنا بڑا استقبال وہ محرم بلوچ کا ہوا ہے. ان کو کوئی آئینہ یہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، یا قصدن کرنا چاہتے. قصدن تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کا عقل میرے خیال میں ان کے پنجوں میں آ چکا ہے، ان کے نیچے پاؤں میں ہے، عقل دماغ میں نہیں ہے. یہ بلکہ ایک امریکن صحافی نے لکھا ہے کہ شاید یہ پاکستان میں آخری فیڈریشن کا الیکشن ہو. یعنی فیڈریشن تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، جو چاروں صوبے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ فیڈریشن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو نواز شریف کے بہت پہلے خواہشات تھے کہ میں اس فیڈریشن کو کنفیڈریشن میں چینج کروں گا. یعنی کنفیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ چاروں صوبوں میں جدا جدا ریاست ہو، اور ریاست ایسی ہو کہ ان کا آپس میں کنفیڈریشن. تو یہ اس نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے، اس کا نام ابھی میں بھول رہا ہوں. تو آپ خود سوچئے کہ یہ کیا یہ انڈین رائٹر نے لکھا ہے، اور اس رائٹر نے اس کی کچھ وجوہات بیان کی، اور پھر واشنگٹن پوسٹ میں بھی سیم چیز آ چکی ہے.
کہ یہ شاید فیڈریشن کی آخری انتخابات ہو. تو آپ خود سوچئے، جیسے بی ایف ٹی بھائی کہہ رہا ہے کہ وہ گانے ناچ اور یہ، اور ایک طرف ملک پر کیا سیاپا پڑا ہوا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ملک رہے گا، یہ ہو جائے گا. یہ ان کی جو حرکتیں ہیں، ایک کنفیڈریشن میں تبدیل ہو جائے گا، پھر بھی ایک ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک کرنے والا شخص جیل میں ہے، انشاءاللہ اس کو اللہ زندگی دے گا، یہ پر بھی وہی ایک ملک بنے گا. لیکن ان کو حاصل کیا ہوگا، یہ کس طرح لوگوں کا فیس کریں گے. اصل میں دنیا میں بھی ان کو مقبولیت پر نہیں مل سکی کہ دنیا جو خاص کر مسلم امہ ہے وہ ان لوگوں کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. یہ اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں نا حکومتی سطحوں پر، اگر سعودیہ اور یہ قطر وغیرہ، یہ لوگ، ان کو بھی ہوش آ جائے گا کہ بھائی اگر پاکستان جیسے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر وہ کس ماں کے لال ہے. ان کو تو اس کے بعد فوراً ان کا قصہ تمام ہوگا. تو پاکستان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن وہی چیز جو ہم پہلے سے شک میں تھے اور ابھی سے نہیں. یہ طریقہ چل رہا تھا جب سے ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا تھا. اس کے فوراً بعد، وہ تو یحییٰ خان کے وقت میں تو چلو ایسٹ پاکستان، وہی ایسٹ بنگال بن گیا، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان ابھی ہمیں ہو رہا ہے اس وقت. یہ 50 سالہ منصوبہ ہے اور اس میں امریکہ بالکل اس خاندان کے ساتھ کھڑا ہے، یہ ذلیل خاندان کے ساتھ. اور یورپ، لیکن یورپ بھی نکل جائے گا امریکہ کے ہاتھوں سے. اب دشمنی کیا ہوگی؟ دشمنی ہوگی آپ کی، امریکہ کی، اسرائیل کی، اور اس ملک پر مسلط ہونے کی کوشش کریں گے. اگر اس انتخابات میں وہ رزلٹ نہ آیا جو عوام چاہتے ہیں، عوام کے ساتھ زیادتی کی گئی، عوام کو روکا گیا، عوام کے یعنی نمائندگی کو نہیں مانا گیا، تو اس کا یہی طریقہ بنتا ہے. لیکن یہ جو موجود لوگ ہیں جو مزے کر رہے ہیں اور جن کا اقتدار ہے عموماً، کیا اس کے بعد ان کا اقتدار رہ سکے گا؟ اور پھر نواز شریف کی تو ایک ہسٹری بھی ہے نا، کہ وہ نواز شریف وہ کبھی بھی، وہ بغض سے بھرا ہوا شخص ہے اور احسان کش انسان ہے. جس نے اس پر احسان کیا، آگے جا کر اس نے پھر کیا کیا، یہ بھی دنیا کی اس کی ایک تاریخ بنی ہے. لیکن ان بے وقوفوں کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. تو اس طرح ہو نہیں سکتا. اور ابھی دیکھیے پنجاب میں آپ کو بہت جلد 9 تاریخ کو، یقین کیجئے یہ 9 مئی کو بھول جائیں گے. آپ کے ان کے ارادے تو بہت بڑے بڑے ہیں، کل پرسوں سے آپ کو نظر آ جائے گا. یہ پارٹی پر پابندی بھی لگا رہے ہیں، اور وہ 400-450 لوگوں کو حاضر ہونے کا کہا گیا ہے بمائے عمران خان دہشت گردی کیس میں، 9 مئی کے کیس میں. تو ان سے بلائی کی امید مت رکھو، یہ تباہی کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن اس کا اگر مقابلہ نہیں کیا گیا تو یہ سب لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ہمیں اب بھی امید ہے کہ انشاءاللہ مقابلہ بھی ہوگا، ان کو جواب بھی ملے گا. یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جا کر ہمارے لوگ الیکشن کے دن اڈیالہ جا کر عمران خان کو لے آئیں گے، کیونکہ وہ ترکی والے تھے، انہوں نے کر دیا. ملائیشیا میں ایک دفعہ ایسی ہوا تھا، وہ بھی لیکن ہم میں وہ جراثیم اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن آ جائیں گے وہ جراثیم. نا امید ہم نہیں ہے. اور وہ کیا ہے، وہ نکلنا ہے نا. دیکھیے ان کو احساس نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، KPK میں کیا ہو رہا ہے. تو سندھ تو آلریڈی، وہ سندھ دیش والی بات آپ کو یاد ہوگی، وہ کہیں ختم نہیں ہوئی. اس کے جو نیشنلسٹ لیڈر ہے وہ اب بھی موجود ہے، اور صرف اس وقت زرداری کی وجہ سے یرغمال ہے. لیکن سب سے پہلے اعلان پھر زرداری نے کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی تو پاکستان کا ذاتی دشمن ہے. لیکن یہ جس طرح دشمن ہے اس طرح کا وہ نہیں ہے. اس نے چلو پھر بھی کپے کا نعرہ لگایا اپنے اقتدار کے لیے، لیکن یہ لوگ تو نعرہ کیا، یہ تو پاکستان کے نام سے ان کو چھڑ ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ بھائی جن لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، انڈیا کے میڈیا میں آپ جائیں تو دن رات نواز شریف کی بات ہو رہی ہے، دن رات، اور اتنا خوشیاں منائی جا رہی ہے. آخر کیا وجہ کیا ہے؟ پاکستان دشمنی، یہ کسی سے چھپی ہوئی بات ہے؟
لیکن پھر بھی وہ بدذات لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا وہ بھی پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی بھی مقاصد وہی ہیں جو نواز خاندان کے ہیں؟ یہی یہاں دیکھ کر انسان کو انتہائی دکھ ہوتا ہے. جی اوور ٹو یو سر. جی لالا اچھا لالا دیکھیں. ایک بات ہے اوسی بھائی، جی آپ بات کریں، اوسی نہیں بھائی سر آپ آپ بات کریں. کریں آپ سر. اچھا اوسی بھائی، یہاں پر ہمارے پاس ایک بھائی آئے تھے، آپ شاید جانتے ہیں ان کے، ایشین ایگل. تو انہوں نے ہارم کہا تھا بھائی کہ جی جی. اچھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ڈیٹا ہے یہ ساری چیزوں کا. تو وہ کہہ رہے تھے دن تو کم ہے. میں نے کہا بھائی 24 آور میں اگر آپ کر سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لنک اپ کرتے ہیں. تو اگر عاطف بھائی سے بھی ہم بات کریں، آپ بھی، انہوں نے واٹس ایپ نمبر دیے، تو اگر آپ اس سے بات کر لیں تو دیکھتے ہیں اگر کچھ کہانی بنتی ہے تو ٹھیک ہے. ادروائز ایک دوسرا آئیڈیا ذہن میں تھا کہ ہم اسی براڈ کو 24 آور چلاتے ہیں. کل ایک یورپین واٹس ایپ نمبر ایشو کریں گے ہم، جس پہ کوئی بھی مطلب براڈ پہ بار بار اس کو ہم ایڈورٹائز کریں گے، تو اس پہ کوئی بھی پاکستان سے یا یورپ سے یا جہیں سے بھی کوئی واٹس ایپ میسج کر سکے گا. کال ہم نہیں لیں گے، وہ کالیں آ سکتی ہیں اس پہ، مگر ہم کوشش کریں گے کالیں نہ لیں، اور اس کو ٹیکسٹ میسج اور ویڈیوز اس کی لے کر اور وہ یہاں پر اپلوڈ کریں. کیا خیال ہے؟ یہ کو اور میری رہنمائی کریں آپ لوگ، ایمرجنسی میں بریلینٹ یہ کر آئیڈیا سکتے ہیں. بی ایف ٹی، بریلینٹ آئیڈیا. ساتھ ساتھ وہ ایشین ایگل نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ وہ نیوز چینلز جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں جو ہے نا لنک اپ کرا جائے گا انٹرنیشنل میڈیا سے بھی، اور پاکستان میں بھی کچھ چلو وہ تو بات کی نیوز بات ہے نا، کر وہ دیا تو گا. یا وہ تو چیزیں نا، وہ حمدان بھائی، وہ تو ہم دوسروں پہ ریلائی کریں نا، جو اپنے ہاتھ میں ہے. اپنے ہاتھ میں یہ کہ اگر ڈیٹا مل جاتا ہے تو ہم اس کو پیج کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اگر ڈیٹا ہمیں ٹائم پہ نہیں ملتا، ایٹ لیسٹ یہ او پی ایف ہمارے ہاتھ میں ہے، تو او پی ایف بھائی کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہ 24 آور اس کو آن کریں. ہم باری باری اس پہ شفٹیں لگا لیں گے اس کو چلانے کے لیے ڈفرینٹ ریجن سے، اور ساتھ ساتھ میں ڈفرینٹ ٹائم زون میں ہم بیٹھیں، اور ساتھ میں ایک واٹس ایپ نمبر ایشو کر دیں گے. وہ ہمارا کوئی بھائی پیچھے سے مین کر رہا ہوگا، اور یورپین نمبر ہوگا، اور اس پہ یہ کہ کوئی ویڈیو آئے گی وہ ہم یہاں اپلوڈ کر دیا کریں گے، جیسے آپ لوگ ویڈیو سینڈ کرتے ہو، یا کوئی ٹیکسٹ میسج ہوگا وہ بھی ہم پڑھ کے سنا دیا کریں گے. کیا خیال ہے؟ یا اور کسی کا کوئی آئیڈیا ہو تو وہ دیں، کیونکہ یہ لاسٹ منٹ کا ایگزیکٹلی آئیڈیا تھا. ایگزیکٹلی بی ایف ٹی. دیکھو ایک اور چیز بس میں ایڈ کروں گا، کوئی مائنڈ نہیں کرے گا، سارے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے، میری بات مطلب غلط مت سمجھیے گا اس چیز کو. ابھی ہمارے پاس رہ گئے 2 دن، ٹھیک ہے. ان 2 دنوں میں اور جو الیکشن ڈے ہوگا تو ہم لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اگر کوئی دوسرے دوست بھی آتے ہیں، دوسرے مطلب آپ سمجھ لیں میں جن کی بات کر رہا ہوں بی ایف ٹی، کوئی آ کے ادھر یہ بات نہ کرے گراؤنڈ ریالٹی یا ہسٹری ہمیں جو ہے نا بتانے بیٹھ جائے یا نہ، تو ہمارا فوکس صرف جو ہے نا وہ پریزنٹ پہ ہوگا، اور جو ہمارا جو کیمپین ہے اس پر ہوگا. یہ 2 دن 3 دن بلکہ ہمیں صرف اور صرف حالات اور لاہ عمل اور اس پر فوکس کرنا ہے جو پریزنٹ ہے. جی سر، کرنٹ سچویشنز. جی لالا آپ کیا کہتے ہیں؟ لالا نہیں وہ ٹھیک ہے، انگلش پہ تو الیکشن پہ تو فوکس ہے، اور 1 منٹ کے لیے بھی اس سے اپنا وہ ہٹانا نہیں چاہیے ہمیں. یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. آئی ایگری ود دیم. خالد محمود بھائی. خالد یار، آپ کو ہمیں وہ عدالت میں آواز لگاتے ہیں نا کہ حاضر ہو، تو آپ کیا طریقے نہیں سے؟ نہیں ایسے نہیں، با ادب با ملاجہ ہوشیار. نہیں وہ تو عدالت نہیں ہوتی نا، وہ تو کسی اور جگہ میں ہوتا ہے. یہ تو عدالت کا میں وہ بنا ہوں تو اس کا. نہیں اس ٹائم پہ مغلیہ سلطنت قائم ہے پاکستان میں، تو اس لیے کہہ رہا ہوں. جس نے قائم کیا اس کا نتیجہ بھی دیکھ لو گے انشاءاللہ. چلیں فدا بھائی، آپ نے مائک کھول لیا انشاءاللہ. ہے، آپ کو باری دیتے ہیں. جی فدا بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ذرا روٹیٹ کرتا ہوں نا کہ اس کا کنکلوڈ کر لیں، پھر براڈ کو آگے لے کر چلتے ہیں، اس کو ذرا کنکلوڈ کر لیں. جی فدا بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ بی ایف ٹی بھائی کس ٹاپک پر؟ آپ زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہو نا مغل اعظم پہ، آپ کانسنٹریٹ کرو جہاں بحث ہو رہی ہوتی ہے. بحث یہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے ایک ویب سائٹ لانچ کرنی ہے، اس کے لیے شاید وہ ٹائم بہت کم رہ گیا، اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں ہوتی ایمرجنسی میں ہم ایک واٹس ایپ نمبر کا لانچ کر رہے ہیں،
جو یورپ کا ہوگا اور آپ سب لوگوں کو اویلیبل ہوگا تو ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ فون کالیں نہیں کرنی, وائس کالیں, اور اچھی ویڈیو بھیجنی ہے, گندی ویڈیو بھی نہیں بھیجنی. تو آپ ویڈیو بھی اس پہ سینڈ کر سکتے ہیں اور ٹیکسٹ میسیج بھی. تو ہم یہ او پی ایف بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ہماری براڈ چلے گی پورے 24 گھنٹے. اس میں ہم سب بھائی بہنوں کی ریکویسٹ وہ کیا کہتے ہیں ٹائم چاہیے ہوگا, اور باری باری ہم اس کو چلائیں گے. باری باری اس کو کوئی او پی ایف بھائی چلائیں گے, کبھی او سی بھائی چلائیں گے, امریکہ سے, ہم یو کے سے چلائیں گے, آپ لوگ ملیشیا سے چلانا ہے, گلف والے گلف سے. تو سیم ہی براڈ ہوگی مگر اس کو نان سٹاپ ہم چلائیں گے. اور تو یہ میں مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ آپ سب ہمارے بھائی ہو, تو میں کہتا ہوں آپ یہ سب کو اس میں انکلوڈ کیا جائے. بالکل یہ طریقہ اچھا ہے کہ ہر 15 منٹ بعد یا ہر 10 منٹ بعد وہ نمبر جو ہے وہ بتایا جائے گا, اور جتنے لوگ ان کو سن رہے ہیں وہ فوری جا کر اپنے اپنے گروپوں میں, ہر آدمی کوئی نہ کوئی گروپ میں ایڈ ہوتا ہے, تو واٹس ایپ گروپوں میں وہ ان کو سینڈ کریں, ان کو جا کر پھر بتائیں کہ یہ نمبر لانچ کیا ہے اوورسیز کی طرف سے, اور اسی نمبر کو ہر 10 منٹ بعد بتایا جائے گا, کیونکہ کوئی لوگ آ رہے ہوتے ہیں بروڈوں پر, کوئی جا رہا ہوتا ہے. تو یہ یعنی کہ جس طرح ایک مشہوری نہیں ہوتی ہر نیوز میں, ہر ڈرامے میں, ہر فلم میں, اسی طرح وہ مشہوری کے طور پر وہ نمبر ہم بتاتے رہیں گے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. خالد محمود وہ تو آپ کے ساتھ اور بھی یہ فوزیہ خان بھی ہے, وہ 2 دن سے نظر نہیں آ رہی. لالا وہ ان باکس بتا دیں گے, وہ ان تھوڑا باکس ان میں باکس بتائیں گا وہ جی. یہ ابو حمدان آپ کو ان باکس میں بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, سب اللہ خیر کرے گا, سب ٹھیک ہے, تو وہ بتا دیں گے ان کو. ٹھیک ہے لالا. چھوڑ دیا مطلب یہ نہیں لالا وہ چھوڑا نہیں ہے. لالا آپ سے اچھی خبر پرائیویٹ میں بات کر لیں گے سر, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, اللہ کی امان ہے سب کے اوپر جی. چلے بس ایک اچھی بات ہے لالا, پازیٹیو, سب کچھ پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے, بس اس پہ میں کرتا ہوں پازیٹیو, اس کو آگے لے کر چلتے ہیں ہم. اچھا خالد محمود بھائی اگر آپ اویلیبل ہیں, آپ کی باری ہے. لالا آپ کے قریب ہے, ذرا اس کو ہلائیں ذرا. عنایت لالا آپ کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہلائیں ذرا اس کو خالد کو. پانی ڈالو, پانی ڈالنا, پانی ڈالو. حاضر ہو. لالا فلائنگ کک مارے, فلائنگ کک. کیا کروں میں, یہی کروں گا ابھی یہ والا. اچھا سعید بھائی کے پاس آتے ہیں, ان کے پاس واپس آ جاتے ہیں. اچھا لالا ان کو فون کر رہے ہیں. اچھا سعید بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. جی سعید بھائی آپ نے ہماری کنورسیشن سن لی, آپ کی کیا رائے ہے, کیونکہ آپ بھی ہماری فیملی کے ممبر ہو. جی سعید بھائی. جی السلام علیکم. جی ماشاءاللہ میں نے سنا ہے بہت زبردست بات ہے, بہت بڑی اچھی آپ نے جو پلان رکھا ہے, اور انشاءاللہ حاضر ہیں, ہم بھی حاضر ہیں, اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اور باقی آپ نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے زبردست ہے, بریلینٹ ہے. اگر ویب سائٹ نہ ہو سکے تو یہ تو فوراً ہو سکتا ہے نا, یہ والا موبائل والا. زبردست, انشاءاللہ کل لانچ ہوگا. مگر آپ لوگوں کی ظاہری بات ہے کہ ہم سارے جو کام کرتے ہیں نا, ہم ایز اے فیملی ہر بندے کو ہم ایکول سمجھتے ہیں اور ان کی رائے لیتے ہیں. تو اگر سارے لوگ آپ ایگری ہو گئے, انشاءاللہ کل وہ نمبر بھی ہم لانچ کر لیں گے. اور مزے کی بات یہ جس نمبر سے میں نے بندے سے نمبر لانچ کرانے, اس کو میں نے بھی بتایا بھی نہیں ہے اس کے ذمہ کتنا بڑا کام جانے والا ہے. تو اللہ خیر کرے گا بھیا, ہمارا ٹپیکل کام ہوتا ہے. تو جی سعید بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ سر جیسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نمبر سر یہاں سے تو نمبر جتنے بولے مل جائیں گے, نمبر کی کیا ٹینشن ہے. نہیں مین چیز ہوتی ہے نمبر کو مین کرنا مشکل ہوتا ہے نا. نمبر تو آپ کو پتہ ہے یہاں لائک علی 12 کی ہر دکان میں پاؤنڈ کا مل جاتا ہے, مگر مین کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے. اس کی ویڈیوز کو دیکھنا اور اپنا ٹائم دینا وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی نمبر جائے گا تو وہ غلط ویڈیو بھی اس پہ ڈالنا شروع کر دیں گے لوگ, آپ کو پتہ ہے مینٹیلٹی. تو اللہ خیر کرے گا. تو یو ان فور اٹ, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہے. آپ کا ووٹ یس میں ہے. یس 100% یس. تو بس اس دن آپ نے کوشش کرنی ہے, جو بھی اگر آپ اپنا کام کر رہے ہو یا نوکری آپ کی یا بزنس ہے, تو تھوڑا سا ٹائم آپ نے نکالنا ہے. اپنی اگر چھٹی لے سکتے ہیں, ڈے ان لو لے لیں, کوئی آگے پیچھے اپنی ٹائمنگ کریں کہ بھائی ہم اس میں انشاءاللہ جتنا زیادہ ہم ٹائم دے سکتے ہیں. ظاہری بات ہے ہر بندے کو اوپر تو ہم نہیں اٹھا سکیں گے, صرف 8 سیٹیں ہیں, مگر نیچے بھی آپ لوگ ہوں گے, آپ اپنے دوستوں کو لے کر آئیں گے تو ایک ماحول سا بنا لیتے ہیں, سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرینٹ. شاید فال فلیٹ آن اور فیس کوئی بھی نہ آئے, اور شاید یہاں بڑی گہما گہمی لگ جائے, الیکشن لگ جائے, but we don't know until we know. کیا خیال ہے آپ کا؟ سر ٹائم دیں گے, ٹائم کیا ہے, اب تو ہر چیز ہی خان صاحب کے لیے حاضر. آج بھی میں کافی گھنٹوں تک کام کرتا رہا, لائک میں پیچھے ایک رابطے کرتا رہا پاکستان میں, اور کافی
لوگوں کو گائیڈ کیا. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی چکر میں کہ ووٹ عمران خان کو دینا ہے, بلے پہ اسٹیمپ لگانی ہے. تو بہت زیادہ مجھے محنت کرنی پڑی, لوگوں کو دوبارہ بھیجنا پڑا, ان کو صرف ان کے حلقے کے امیدوار, ان کے نشانات کا بتانا پڑا. تو بہت بڑی تعداد ابھی بھی ایسی ہے پاکستان میں نا, جن کو جو جذباتی طور پہ پوری رکھتے ہیں خان صاحب کے ساتھ اپنی امید, لیکن وہ اس گراؤنڈ ریالٹی سے ابھی بھی بے خبر ہے. پتہ نہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. حالانکہ کراچی جیسا, میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں تو کراچی کی بات کر رہا ہوں, کراچی جیسے لائک تیز شہر میں بھی ابھی بھی مجھے کافی بڑی تعداد ایسی نظر آئی جو کہ بالکل ہی کٹ آف ہے. ریسنٹ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بس سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کافی لوگ ایسے ملے کہ ہاں عمران خان کو دیں گے جی, بلے پہ لگائیں گے. اس پہ بھی کافی محنت, آج میرا کافی ٹائم اس پہ. اچھا سعید صاحب, ایک آخری چیز اگر آپ ایڈ کر لیں, باقی بھی سننے والے 17 بی ایف ٹی بھائی ان جی کا بھائی. تعلق کراچی سے ہے سعید بھائی کا, تو میں ذرا ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کرنگی کا سروے دیکھا, صرف کرنگی کا, کہ جہاں پر مطلب ایم کے ایم باری ہے, تو ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی ہاں جی سر, صحیح ہے نا؟ ہاں, وہ ایک ہی سیٹ مل رہا ہے ان کو, لیکن الطاف حسین نے تو مکمل اعلان کر دیا ہے عمران خان کی حمایت کا. جی سر, وہ انشاءاللہ وہ کرنگی بھی بھاری پڑے گا. کرنگی میں بھی بڑے وہ ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ یہ بدماشی والا ہوتا ہے. تو وہاں پہ کافی خاموش مجاہد ہیں جو کہ اوپر سے تو جی ہاں کرتے ہیں, لیکن اندر سے وہ بھی خان کے انشاءاللہ صفائی ہیں. نہیں, تو وہ بدماشی تو اب نہیں رہی, لیکن پھر بھی کرنگی میں جو میں نے سروے دیکھا 2-3 دفعہ, تو وہاں پر ان کا مطلب جی لالا ایک کوشچن ہے, کرنگی آپ کا یہ چھاونی نہیں آتی کرنگی میں؟ کمپنی والوں کی چھاونی بھی ایک آتی ہے نا آئی ایئر فورس کی, ڈونٹ نو. میرے خیال سے ایئر فورس کی چھاونی. ملیر کے علاقے میں آتی ہے, ادھر تو نہیں پتہ مجھے. اچھا, میرے خیال سے کرنگی میں بھی ہے شاید, میرے خیال سے کرنگی میں میرے خیال سے ایک ایئر فورس کی چھاونی آتی ہے شاید, یا میں آگے پیچھے. یہ ہمیں پول کون مار رہے ہیں یہ؟ اور کرنگی لالا ایک دوسرے سے زیادہ لالا آپ کو تو نہیں جا رہا پھول کسی اور کو جا رہے ہیں. نہیں تو کس کو جا رہا ہے؟ بھائی اچھا, لمحہ ہاتھ کر کے مارو نا, سارے چ آ جان. نہیں مجھے نہیں پتا. اچھا, یہ ہمارے براڈ کو جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو جناب ڈگنیٹی بھائی, تھینک یو. اچھا تو کیا کہتے ان ہیں, کو ذرا اٹھا لیجیے نا. اچھا کدھر گئے. اچھا فدا بھائی آپ جگہ دیں گے کیا بولتے ہیں؟ ہاں میں جاتا ہوں نیچے. یہ کون چلا گیا؟ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ 2 سیٹ خالی ہے بھائی. نہیں, آپ خالی کی ہے خالد بھائی نے. یہ خالد کیا چیز ہے؟ میں نے رنگ بھی کیا, اس نے اٹھایا نہیں. اچھا لالا اچھا سارے لوگ ذرا 1 منٹ کے لیے کوائٹ ہو جائے. ڈگنیٹی بھائی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا میرے خیال سے پرائیویٹ ہے, تو پلیز اگر آپ ان پرائیویٹ کر لو گے ہم آپ کو ریکویسٹ ڈالیں گے اوپر آنے کے لیے, اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ ریکویسٹ میں نہیں آ رہی ہے, آپ ہمیں ریکویسٹ ڈالیں, انشاءاللہ ہم آپ کو اوپر لے آئیں گے. کیونکہ ہمارے لالا جو کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. لالا نے کہا آپ کو اٹھائے تو ہم آپ کو بھی اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لالا کا حکم سر آنکھوں پہ. تو پلیز آپ اپنا اکاؤنٹ پرائیویٹ کر لیں یا نیچے ریکویسٹ ڈالیں. یہ جو ملٹی گیسٹ ہے نا اس پہ آپ ریکویسٹ ڈالیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے, لالا جس کو آپ نے یاد کیا تھا وہ آ گیا. لالا جس کو آپ نے یاد کیا تھا وہ آ گیا. بس یہ وہ اچھا نام نہیں لینا لالا, نام نہیں لینا لالا, میں نام نہیں لینا. نہیں لیتا. ٹھیک ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اب اس کے ملے. اچھا وہ اوپر نہیں آ سکتا, آپ سمجھ لیے ہو, تو پھر ان باکس میں لالا بات کر لینا آپ ان سے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ویسے ان کو لالا فالو کر لو نا, ان کو فالو کر لو. میں کیسے کروں؟ 1 منٹ. یہ ایک منٹ ہو گیا. ایک منٹ. میں نے فالو کر لیا ہے ڈگنیٹی بھائی کو. اچھا بھائی نہ بولے بس ٹھیک ہے. ڈگنیٹی آپ جو ہے نا آپ خان کے ٹائیگر ہو, آپ لالا کو فالو کر لو. بس ہمارے ساتھ دیکھو جڑے رہے, یہ بھی بڑی بات ہے. لالا دیکھو اب وہ کہتے ہیں نا
लाला जी पाकिस्तान शब मराज वाली रात को आज़ाद हुआ, हकीकी आज़ादी का बेटा जो 2 दिन है मिनट के 8 लिए रुक फरवरी, सकते ये हो? भी शब मराज है। किस निगाह से आप देखना चाह रहे हो? क्या ये बेटा 2 महज मिनट के इत्तेफाक लिए है? आप रुक लो। नहीं नहीं, बेटा भाई 2 मिनट। इत्तेफाक नहीं है। मैंने उस दिन आपके साथ 2 घंटे बहस की है इस पर, ठीक लाला है। अच्छा 1 मिनट फिदा, 2 मिनट के लिए आप रोक लोगे प्लीज? कोई हमारे पास गेस्ट आए, गेस्ट का हम वेलकम करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, उसके बाद हमारी बातें तो चलती रहती है ना। वो गेस्ट बेचारे को हम ऊपर भी नहीं उठा सकते, उसके नंबर पूरे नहीं है, तो ठीक है कोई ना? ऐसा करते हैं ना, ये जिस जो फूल बरसा रहा है भाई, 1 मिनट लगता है, प्राइवेसी खत्म करो, ऊपर आ जाओ। नहीं वो नहीं, उसके मैं 79 उसके 79 फॉलोअर हैं यार, 79 से फिदा नहीं होते ना, कभी कोई नहीं हमारी नहीं बात नहीं नहीं किया करो। नहीं, मैं 1 मिनट BFT भाई, इस चीज़ पर मैं इसलिए नहीं एग्री। मैं परसों अपनी दूसरी आईडी पर आया हूँ, उसके तो लाइक ही सिर्फ 3 थे, 3 फॉलोवर थे मेरी दूसरी आईडी के। तो अच्छा आप 1 मिनट फिदा, उसके फिदा हाँ, लेकिन बंदा 1 मिनट म्यूट कैमरा ऑन करना। नहीं कर सकता, ऑडियो में बात कर सकता है। अच्छा पार्टियों में 1 मिनट। करोगे ना। अच्छा नहीं नहीं लाला, मैं फिदा को बता देता हूँ ना, फिदा सुनता ही नहीं ना, उसका वन वे वो ट्रैफिक चलता रहता है मेरे ख्याल से वन फुल स्पीड से। अच्छा फिदा भाई, आपका जो है ना जिसके फॉलोअर नहीं है, वो अकाउंट आपने इसी मोबाइल फोन से बनाया है, सिर्फ यस या नो में बात कर दे, बल्कि नीचे टाइप कर दे यस या नो में। इसी मोबाइल फोन से बनाया आपने वो अकाउंट, सेकंड अकाउंट। चलो माइक खोलो यार, अगर आप नीचे नहीं लिख रहे यार माइक। आपने बोला बीएफटी मैसेज भाई, करना, मैं आपने बोला मैसेज करना, मैंने लिख दिया नीचे यस। अच्छा अच्छा, वो पता है क्या बीएफटी होता है? भाई, बीएफटी भाई, उन्हें जी कहें जिन्होंने उन्हें फॉलो किया सबको वो फॉलो बैक दे दे। लाला, ओपीएफ भाई रहने दो, उनको फॉलो की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी आपको डिफरेंट अकाउंट से फॉलो किया हुआ है, ठीक है? आप रिलैक्स हो जाए, ठीक हो गया मेरा भाई? ओपीएफ भाई आप समझ गए? बाद में हाँ, समझा देना। समझ गया, बस ठीक है ठीक है बस ठीक ठीक है, है। लाला समझ गए। तो हमारी दुआ है, बहुत अच्छा लगा आपने हमें ज्वाइन किया, और आप अगर सुन सकते हैं, आपके पास अगर टाइम है तो आप हमें सुने इंशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा लगा आपके आने का। अल्लाह मियाँ आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और आप हमारे लिए भी जो है ना, जो वोटिंग का सिस्टम चल रहा है, आप सबको दुआ है, आप ज़बरदस्त काम कर रहे हो। पाकिस्तान से बाहर भी जितने हमारे टाइगर हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी जितने हैं, बिग रिस्पेक्ट, बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह। तो अच्छा ओसी भाई आपकी बारी थी। खुरम भाई अस्सलाम वालेकुम जी। ओसी भाई वालेकुम सलाम। जी बीएफटी ओसी भाई भाई वो हमारा करें जो आप कंटिन्यू। मैं तो वो बस वो लाला ने जो बात की थी, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये मैं बात कर रहा था कि ये जो हालात जैसे चल रहे हैं, कि जिस तरीके से ये रियासती दहशतगर्दी सामने आ रही है खुल के, और इलेक्शन में इन्होंने 50-60% वोट जो हैं वो आगे पीछे करने हैं, ठीक होगी बात। तो उधर जो ये आरटीएस सिस्टम है, उधर एक रिटायर्ड कर्नल साहब बैठे हैं, पीटीए में एक लेफ्टिनेंट जनरल बैठा हुआ है इनका, और नादरा में मेजर जनरल, ठीक है। यानी दूसरे अल्फाज में अगर यूं कह लें कि इस गैर मुल्की काबिज फौज ने हर चीज़ जरकमाल बना रखी है, हर चीज़ जरकमाल बना रखी है। तो देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। जी ओवर टू यू। अच्छा आखिरी जो क्वेश्चन था उसी भाई, जो क्वेश्चन था उसके बारे में क्या कहते हैं, कि अगर वेबसाइट हमारी नहीं बनती, जाहिर बात है अभी वो ओपीएफ भाई, अगर हो सके आप ओसी भाई को उनका नंबर सेंड कर दें, मैं भी आपको इंस्टाग्राम पे सेंड कर लूंगा उनका मोबाइल नंबर, तो उनसे आप रब्ता करें। अगर कुछ हो सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो सकता तो फिर इंशाल्लाह ये जो व्हाट्सएप का नंबर हमने इशू किया है, वेबसाइट के अगर नहीं हो सकती तो वेबसाइट पे और व्हाट्सएप नंबर पे, और ओपीएफ को हम 24 आवर लाइव रखते हैं इलेक्शन डे पे, क्या कहते हैं? इसका ही कोई सिस्टम बनाते हैं, क्यों वसी भाई? देखें वीएफटी भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, ये करना चाहिए, बिल्कुल नॉट बैड। अगर आपको एक नंबर रख लें, उसके ऊपर आप ले लें, और उसके बाद आप यहाँ जितनी आपकी बॉर्ड चल रही होंगी उन पे लाइव कंटेंट आप चलाएं। बल्कि 8 फरवरी और उसके बाद भी शायद 9 फरवरी, और हो सकता है 10 फरवरी तक, हो सकता है 8 को आपको रिजल्ट्स ना मिले, हो सकता है 9 को भी ना मिले, 10 को भी ना मिले। तो ये 2-4-6 दिन इसी तरीके से ये केओस चलता रहे आपके वहां पे, और बहुत सी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें हों, तो कीप ऑल दिस इन योर माइंड।
ٹھیک ہو گیا زبردست. اچھا چلیں اب براڈ کو آگے لے کر چلتے ہیں. خرم بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. لالا ایک نیوز سوری او پی ایف بھائی سے تو پوچھا نہیں ہم نے. او پی ایف بھائی آپ نے سن لیا ہم نے جو بات کی, آپ کا کیا اس میں پوائنٹ آف ویو ہے؟ سر جی ہم آپ کے پیچھے ہیں سرکار. بگ ریسپیکٹ میرا بھائی, بگ ریسپیکٹ بگ ریسپیکٹ. ابو حمدان بھائی آپ ایگری ہیں اس سے؟ Yes, BFT 100% totally agree. ٹھیک ہو گیا. اچھا لالا اب یہ ایک کسی نے مجھے خبر بھیجی تھی, آپ اس میں اوبیسی بتائیں کہ یہ سچ ہے یا صرف یہ کیا کہتے ہیں افواہ ہے, یا کمپنی نے ویسی مشہوری کے لیے پھیلائی ہے. اگین ہم پازیٹیو بات کرتے ہیں, مگر یہ ایک خبر ہے میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں کہ پنجاب میں کمپنی نون لیگ کو, جہانگیر ترین کو اور علیم خان کو حصہ دے رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, زبردست زبردست. اچھا لالا یاد ہے ہم نے آپ لوگوں کو بولا تھا. اچھا اوسی بھائی یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ پیسے آپ وڈرا نہیں کر سکتے, تو پلیز فوراً سے پہلے آپ لوگ کو جس کے بھی پیسے ہیں نکالنا شروع کر دو, پھر نہ کہنا کہ بھائی بی ایف ٹی نے آپ لوگوں کو یا او پی ایف نے آپ کو نہیں بتایا تھا. اوسی بھائی جی جی یہ بینکوں کے اندر انہوں نے مسئلہ کیا ہوا ہے, یہ پیسے نہیں دے رہے, کیش نہیں دے رہے, تو ابھی جی جی کیسے بالکل نکلوائیں گے بالکل. بندے اگر آپ وہ کیش. ویسے آج بھی میری ایک بندے سے بات ہوئی ہے, تو یہ دیکھیں کس طریقے سے پھر نکلوائیں گے. اب دیکھو آپ لوگوں نے طریقے ڈھونڈنے ہیں, کوئی کیش مشین سے ودرا کرے, کوئی کاؤنٹر سے ودرا کرے, کوئی بہانے بنا لے, مگر ودرا کرنا شروع کرے, کیونکہ یہ 3 ہفتوں بعد ان کے پاس شارٹیج ہوگی بگ ٹائم. کیونکہ ان کو پتا ہے اللہ نہ کرے یہ کچھ ڈرامہ کریں گے, اور ان کی کیا کہتے ہیں ان کی کیلکولیشن کے مطابق کہ 3 ہفتے میں یہ سارا کچھ ہی کنٹرول کر لیں گے. اگر اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے یا فال بیک ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دیم, یہ 3 ہفتے کی ان کی اسٹریٹجی ہے, یہ کنٹرول کر لیں گے. لالا آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا وہ تو پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ پیسے ودرا کریں, کیونکہ ان کو اس طرح کرنا ہے, لازماً کرنا ہے. یہ تو 98 میں بھی انہوں نے یہ کام کیا تھا, یعنی لوگوں کو پیسے نہیں دے رہے تھے. اس وقت تو بہت لمبا قصہ یہ چلے گا, لوگوں کو پیسے بینک میں ہوں گے, اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا. یہ اس قسم کا حالات آنے والا ہے. تو ہم تو ان کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں کہ جلد از جلد کوئی بھی طریقہ کر کے تو اس کو نکالے, اپنے پیسوں کو نکالے. اچھا زبردست ہو گیا. دوسری اور بات یہ باقی ہے میسج تھا ابو حمدان بھائی, آپ کا میسج تھا, آپ کا میسج ماشاءاللہ وہ آنے سے پہلے ہی میں سمجھ گیا تھا, تو ہم شور میسج آپ کا آ گیا. بگ ریسپیکٹ میرا پیارا بھائی. اچھا لالا جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ کمپنی نون کو مطلب یہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں آپ اس کو, لندن کا اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہے لندن کا ڈونکی جو ہے نا, لندن کا ڈونکی, اور ساتھ میں وہ جہاز والے صاحب, اور ساتھ میں وہ میں پراپرٹی بتاتا والے صاحب, ہوں میں اور بتاتا ہوں. کراچی. جی جی یہ لودرا میں ہے, ایک تھا شفیق ارائیں, اس سے بھی پریس کانفرنس کرا کے تو اس کو بھی بٹھا دیا گیا. یہ پہلے ہوا تھا, ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد کیا ہوا کہ پی ٹی آئی نے پھر ٹکٹ دیا اقبال شاہ کو, جو پہلی بھی ہے. اچھا لالا میں سوری آپ کو روکوں گا, سوری. بی ایف ٹی میں نے اوسی بھائی کو بھیج دیا وہ ان کا نمبر, تو نام شک آپ بتانا چاہتے تو بتاؤ, تو میں نے نمبر بھیج دیا انہیں. سوری لالا. اچھا تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے اچھا لالا 1 سیکنڈ. اچھا اوسی بھائی ان کا نام مجھے بھی نہیں پتا, میں ان کو بس ایگلی بولتا ہوں, تو اگر آپ ہو سکے ان سے رابطہ کر لیں, اگر وہ ریپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر وہ دوسرے بھائی سے بھی رابطہ کر لیتے خرم ہیں. نام ہے, خرم بھائی ان کا, خرم بھائی نام ہے ان کا. تو آپ نے کیا نہیں, وہ کب دے رہے ہیں, انہوں نے کب کہا آپ کو, صبح دیں گے ابھی دیں گے ڈیٹا کا, کیا کہہ کے گئے آپ کو ویسے؟ نہیں وہ اصل میں مجھے انہوں نے واٹس ایپ نمبر بھیجا ہے, مگر آپ کو پتا ہے میں واٹس ایپ سے کال ہی نہیں کر سکتا, تو آپ لوگوں کو میں نے کہا آپ کوئی تو بات وہ کر لیں. ان عابد کو میں بھائی نے کو بولا دے دیتے, کسی کو دے دیتے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کال کرنے کا. کیا میں نے کہا اوسی بات کر لے گا, اس کا مطلب ڈی ایف ٹی سے آپ کی بات ہوگی تو ہاں ٹھیک ہے, میں کر لوں گا, کوئی نہیں مسئلہ. ٹھیک ہے نا, اسے آپ رابطہ کر لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ, تو وی ول ٹیک اٹ فرام دیر. اور وہ مریم سے بھی بات کر لیں گے, میرے خیال سے اس کا بھی جو بندہ تھا کہ لیسی سارے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, کہیں سے پازیٹیو میسج آ گیا, ٹھیک ہے, نہیں ہو تو وی ول موو آن.
جی نہیں میں لالا کر آپ کے دیتا پاس ہوں. کب کریں اچھا ابھی کر لیں ان کو کال ویسے یہ کب ابھی کہہ اگر رہے آپ تھے کر سکتے ہیں، ابھی آپ کر سکتے ہیں اوسی بھائی، آپ یا بلکہ میں کام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، عابد بھائی کے پاس ہے نا. عابد بھئی آپ کرتے ہیں کال ان کو؟ جی جی ہاں میں جی نے آپ کال کی تھی، ہاں میں نے کال کی تھی، میں نے بلایا تھا، اور آپ دوبارہ بی بلائیں. ایف ٹی بھائی نے بات کی. بی ایف ٹی بھائی نے مجھے کہا کہ اوسی بھائی بات کریں گے یا کوئی اور تو بات ہو جائے گی. تو ان کا پروگرام پتہ نہیں کیا تھا، مجھے پتہ نہیں، انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کر دیا، جو انہوں نے کہا وہ کر دیا بس. نہیں آپ کی لائیو بات ہوگی ان سے ویسے؟ جی جی ہاں ادھر لائیو آئے تھے نا، سب ادھر بڑی کنفرم ہو دیر گیا، بات ہوئی ہے. لائیو کنفرم ہو گیا، مگر ایک میں نے کہا کہ بھائی پرائیویٹلی آپ کو بات کر لیں گے کہ آج ڈیٹا کی جو ہے نا، نہیں میں نے ڈیٹا اگر میں ایک منٹ پہ بی ایف ٹی بھائی، ایک منٹ کی نمبر دیا ہے نا مجھے عابد بھائی نے. عابد بھائی کی فون پہ بھی بات ہوگی نا میری ان کے ساتھ، عابد بھائی کی نہیں؟ جی جی عابد بھائی ہوئی ہے آپ کی بات؟ جی نہیں سر، فون پہ نہیں ہوئی. اس وقت جس وقت مجھے بی ایف ٹی نے کہا تھا نا، تو میں نے 2 دفعہ فون کیا تو بات نہیں ہوئی. تو بعد میں انہوں نے مجھے میسج کیا، پھر میں نے میسج کیا کہ آپ یہاں پہ آئیں، تو پھر وہ یہاں پہ آئے تھے. میری بات ان سے نہیں ہوئی، فون پہ میسج ہوئے تھے، نہیں تو میسج ابھی وہ کے. کیا کہہ رہے تھے، ابھی دیں گے ڈیٹا یا کل؟ میں کر لیتا ہوں ان سے بھی بات، کوئی نہیں مسئلہ ایسا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں دے دیں سے یا آج کل ڈیٹا، کیونکہ ابھی تو بی ایف ٹی بھائی ہمارے پاس دن بھی نہیں ہے نا سر. یہ آج 6 ہے نا سر، 1 دن یا 2 دن ہے آپ کے پاس ٹوٹلی. اور پھر آپ نے وہ سب کو ایکسیس بھی دینی ہے اس تک، اس میں فارم اپلوڈ کریں. میرا حال اٹس ٹو لیٹ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، جیسے آپ لوگوں کا ڈیسیجن ہے، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. میرا ڈن ہو گیا. میرے خیال میں ایک فائنل کال کریں ان کو بھی، اور دوسرے صاحب کو بھی، عاطف بھائی کو بھی. تو دونوں سے ایک بار فائنل کال کر لیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بہت لیٹ ہے تو پھر ویل پل بیک. مگر میں تو ہمیشہ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ بالکل میں ڈیڈ لائن پہ کھیلوں، میں سمجھ رہا آخری ہوں، بال پہ. اور آپ کے پاس یہ براڈ موجود ہے، یہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے بھائی، ایسی بات براڈ نہیں تو ہے. انشاءاللہ لالا، براڈ تو 100% ہم کریں گے انشاءاللہ، مگر ہاں یہ تھا کہ ایک ایکسٹرا ہو جاتا. بالکل بالکل. اچھا تو میں ابھی آپ کو جو بتا رہا تھا کہ ان کا پروگرام کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے وہ جو لودھرا سے تھا نا، اگر آپ کو یاد ہوگا، پی ٹی آئی کا جو امیدوار تھا، اس سے پریس کانفرنس کرائی گئی اور وہ چھوڑ دیا، ان کے پاس چلا گیا، یہ آئی پی پی والے کے پاس. پھر پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا اقبال شاہ کو. یہ پہلے بھی ایم این اے رہ چکے ہیں. اچھا اس کو بھی بٹھا دیا گیا، یعنی ان کی طرف سے. اچھا یہ کارنامے ہیں یعنی صرف ان لوگوں کے. اچھا کیا ہوا کہ پھر پی ٹی آئی نے عفت طاہرہ ہے ایک، اس کو ٹکٹ دیا، اور یہ بڑی زبردست خاتون ہے. اب اس کو اور اس کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اور یہ کام کون کر رہے ہیں؟ یعنی وہاں پر محسن نقوی اور جہانگیر ترین، یعنی جہانگیر ترین کا اگر کوئی تھوڑا سا شرافت کا لوگ وہ کر رہے تھے تو اس نے وہ شرافت کو بھی مٹی میں ملا دیا. یعنی ان میں فرق کچھ نہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں یہ لوگ. یہ ان کے کارنامے ہیں. خواتین قربانیاں دے رہی ہے نا، وہ سب سے زیادہ ہے. یہ لالا جو ہے نا اس کا جو ماموں تھا، گائز جنرل اختر عبد ایک الرحمان منٹ جو لوں تھا. گا اوسی بھائی، جی میرے بھائی. سوری. اچھا آپ لوگوں کو میں کچھ بہت امپورٹنٹ سنانے جا رہا ہوں ابھی. یہ اعتراف جرم ہے ارشد شریف کے ماڈرن میں ملوث ہونے کا. ذرا سنیے گا غور سے، ہاں بہت غور سے سنیے گا. جو لوگ اٹھائے گئے ان کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ کون سے لوگ اٹھائے گئے؟ عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا. میں نے کینیا کے پریزیڈنٹ کو 2 مرتبہ میں نے فون کیا. میں نے کینیا کے پریزیڈنٹ کو 2 مرتبہ میں نے فون کیا. کچھ سمجھ آیا؟ جی کچھ سمجھ میں آیا؟ میرے خیال سے عمران ریاض کو مکس اپ کر رہے ہیں ارشد شریف کے ساتھ. سر غور سے سنیں نا، غور سے سنیں، غور سے سنیں. جو لوگ اٹھائے گئے ان کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ کون سے لوگ اٹھائے گئے؟ عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا. میں نے کینیا کے پریزیڈنٹ کو 2 مرتبہ میں نے فون کیا. میں نے کینیا کے پریزیڈنٹ کو 2 مرتبہ میں نے فون کیا.
جی اچھا میں سمجھ گیا، وہ کہتے ہیں آپ عمران ریاض کی بات کرتے ہیں، لیکن ارشد شریف کے لیے میں نے ان کے پرائم منسٹر کو فون کیا 3 دفعہ، وہ تو کہہ یہ رہا تو مجھے کینیا وہ میں نے فون کیا، کینیا کینیا میں، تو کینیا یہی کے کہہ رہا ہوں۔ پریزیڈنٹ کو وہ میں کہہ رہا ماڈل میں ہوتا نے ہے نا اس 2 کا دفعہ ارشد شریف فون کا، کیا ہے، تو وہ مکس اپ کر رہا ہے یہ ارشد شریف کو اور عمران ریاض خان وہ کو۔ مکس کر رہا ہے دونوں کو۔ یہ آخری دن ہے ان کے، یہ مکس اپ کریں گے اسی طرح، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ان کو کہاں سر سے یہ اعتراف ہے، سر یہ اعتراف ہے، اعتراف ہے، یہ تعارف اعتراف ہے غلطی سے، جی تو بہرحال دیکھتے ہیں۔ یہ ثناء اللہ بھائی بھی آئے ہیں، تو یہ بھی اس کو بھی اٹھا لیجیے نا، جگہ تو ہے۔ جی بی ایف ٹی صرف بھائی، ہمارے لالا جگہ ہمارے دلوں میں رہ گئی، کرسیاں ساری فل ہو گئی ہیں، صرف دلوں میں جگہ ہے۔ فدا نے میں ہر جگہ دے دی ہے نا، نہیں فدا کی کرسی نظر تو آ رہی ہے، یہ فدا واپس آ گیا۔ نہیں میں دیتا ہوں ثناء اللہ بھائی کو، آ جائے اوپر، کوئی بات نہیں۔ اچھا لالا آپ بات کر رہے تھے وہ کورٹ ریکنگ کی۔ ہاں تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو پہلے بھی بتایا، نہیں بی ایف ٹی بھائی، ثناء اللہ بھائی کو اوپر لے لو، میں سیٹ خالی کرتا ہوں۔ اب اچھا کے آپ نے لوگوں نیچے نے رہنا ہے، فدا بھائی آپ نے جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نیچے بیٹھے رہو، پھر میں آپ کو دوبارہ لیتا ہوں۔ اب ثناء اللہ تو بھائی آپ اوپر آ جائیں۔ اب تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ وہاں پر کے پی کے میں تو لوگوں نے بڑے بڑے جلوس نکالنے شروع کیے، اور کہتے ہیں یہ جو مارا ماری ہے اس کی پیچھے وردی ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ان کے ساتھ کیا اس کی پیچھے وردی ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہونے والا کیا ہے اس ملک میں، اور یہ اس ملک کے دشمن کیا بن گئے ہیں، لالا یعنی یہ بلوچستان میں وہ جو ڈاکٹر معروف گئی ہے، وہاں پر آپ کو پتہ ہے جلسے میں کیا آوازیں آ رہی تھی؟ وہ تو بہت بڑا جلسہ تھا آزادی۔ بھائی، بہت بڑا لالا جلسہ تھا۔ وہ آزادی مانگ رہے ہیں، لالا وہ آزادی مانگ رہے ہیں، انہوں نے آزادی کے وہ نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مہرام بلوچ ان لوگوں نے آزادی نکالنے کیا، یہی ہم کہہ رہے ہیں نا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہ یہ کنفیڈریشن بنانا چاہتے ہیں پاکستان سے، یہ نواز خاندان کا پرانا خواب تھا، اور افسوس یہ ہو رہا ہے کہ کون لوگ اس کے میں شامل ہے، یعنی یہ کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ لالا ہمارے۔ ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا، اگر آپ کی اجازت تو چھوٹی سی میں گزارش کروں گا۔ جی جی اس جی میں آپ بالکل نواز شریف کو اور اس کا بھائی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ یہ میں بتاتا ہوں کیوں۔ یہ ہے تو چور، مگر ان کو جو جن کے پاس ڈنڈے ہیں، 6 لاکھ کی بندوقیں، وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کا بھی نام لے، تو میں وہ نے ان کے یہی ساتھ ہے، تو میں نے ابھی ہینڈ کیا سنگل۔ کہا، میں نے جی کیا جی کہا، میں نے تو یہی بات کہی کہ لالا کا فون آ گیا مجھے لگتا ہے۔ اچھا تو یہ بات لالا کی بالکل صحیح ہے کہ یہ نون لیگ والے ہیں، مگر یہ کو نہیں پتہ ہے اصل بی جو ایف ہے ٹی نا۔ بھائی، یہ جی جو ہے نا، دیکھیں ہمیں اب نا چیزیں، ہماری جو انٹیلیجنسی ہے نا، جس کو آپ ملک کی انٹیلیجنسیا کہتے ہیں، جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں یا جو معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمارے اندر کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں دیکھنی ہے، سمجھنی ہے، اور دوسروں تک پروپوگیٹ کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ واٹ از ایکچولی دی سچویشن آن دی گراؤنڈ۔ یہ چور ہے، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، چلیں آپ یوں اس کو دیکھیں، نواز شریف ہو گیا، نواز شریف چور ہے، کرپٹ ہے، ٹھیک ہے، زرداری چور ہے، کرپٹ ہے، مان لیا۔ اب ان چوروں اور کرپٹوں کو بزور بندوق آپ کے سر پہ جو مسلط کر رہے ہیں، جو لائے وہاں سے جا کے سی آئی اے سے ڈیل کی، انڈین لابی پیچھے، اسرائیلی لابی پیچھے، انٹرنیشنل میڈیا آپ جا کے دیکھ لیں، سارا سسٹم، ایک پوری فیلڈنگ انہوں نے سیٹ کی، تو یہ بڑے غدار ہیں، یا ان کو بندوق کے زور کے اوپر آپ پہ مسلط کرنے والے بڑے غدار ہیں؟ جو بندوق کے زور کے اوپر جنہوں نے قتل عام کیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے جبر زنا کر رہے ہیں، ہمارے ریاست دہشت گردی کی جنہوں نے انتہا کر دی، یہ نواز شریف تو نہیں کر سکتا نا، یہ پولیس بھی نہیں کر سکتی ایسا کام،
ٹھیک ہے، پولیس کی جرت نہیں ہوتی اس طریقے سے آپ اٹھا کے ڈنڈے سوٹے گاؤں دیہاتوں کے لوگ بھی پڑ جائیں اگر تو پولیس والے بھاگتے ان کو راستہ نہیں ملتا۔ پیچھے جو سارا ریاستی انفراسٹرکچر ہے اسلام آباد کے اندر، جو آپ کی تمام سیولین انفراسٹرکچر ہے، اس انفراسٹرکچر کو یغمال بنا کے ریاستی دہشت گردی کے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے ان گلو بٹوں کو جو دے رہے ہیں، اصل میں آپ کے مجرم وہ ہیں۔ ٹھیک ہے نا، آپ اس چیز کو مت دیکھیں، یہ عدلیہ ہے۔ اگر پولیس آپ کے ساتھ، میں سمپل ایکویشن ہے، پولیس آپ کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، پولیس آپ کے ساتھ جبر کرتی ہے، تو آپ کو ریلیف کون دیتا ہے؟ آپ کو آپ کی عدالتیں ریلیف دیتی ہیں۔ آپ کے جو انسانی حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن کون کرتا ہے؟ عدالتیں ان کی پروٹیکشن کرتی ہیں۔ جب عدالتوں کو انہوں نے یرغمال بنا لیا، جب عدالتوں کے اندر ججوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو انہوں نے اغوا کیا، ٹھیک ہے، کچھ ایسے جج ہیں جن کی ویڈیوز ان کے پاس ہیں، جتنے محمد بشیر اینڈ کمپنی ایکسیٹرا آپ دیکھتے ہیں، یہ یرغمال شدہ ملک ارشد کی طرح یرغمال شدہ یہ ججز ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ان کے دباؤ بھی نہیں آتے۔ ایک جج صاحب کو مجھے پتا ہے، ہائی کورٹ کے جج، ان سے فیصلہ لینے کے لیے ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا ISI نے۔ یہ لالا ذرا BFT بھائی، نا عابد بھائی ذرا اس کو میوٹ کر لیں آپ، عابد بھائی میوٹ کرنے والی۔ تو BFT بھائی یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیز کو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کی مسائل کی اصل جڑ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی اب ایک طرف عوام کھڑی ہے 95%، 90%، 95% کا بھی میں دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ حبیب اکرم ہے، اس نے تقریباً بڑا آنیسٹ اور بڑا جسے کہتے ہیں کہ ویل ورسڈ ان کانسٹیٹیوشن، جو کانسٹیٹوئنسی کی سیاست ہوتی ہے اس کے اندر بڑا ویل ورسڈ اور ایکسپیرینس ایک ہے آپ کا جرنلسٹ، اور اس نے حالیہ مہینوں کے اندر 4 سروے کروائے ہیں تھرو آؤٹ دی پاکستان، تمام حلقوں کے، وہ چترال NA1 سے لے کے تو نیچے گلگت بلتستان سے لے کے نیچے بلوچستان اور ہر جگہ پہ 4 سروے اس نے کروائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں کیا نتائج ہیں اس وقت گراؤنڈ کے اوپر، یعنی 90-95% عوام ایک طرف کھڑی ہے، اور یہ جو بندوقوں والے ہیں، یہ بیرونی ایجنڈا لے کے، یہ CIA کا ایجنڈا لے کے، اسرائیل کا ایجنڈا لے کے پورے ملک کو، پورے ریاستی نظام کو اور 95% عوام کو یرغمال بنانے کے لیے۔ تو یہ تو اب ایکویشن آپ کی کلیئر ہوگی نا، آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ عوام ایک طرف کھڑی ہے اور آپ کے سامنے ایک مافیا ہے۔ اس سے آپ نے قبضہ چھڑوانا ہے، آپ نے اس مافیا سے قبضہ چھڑوانا ہے، آپ نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے الیکشن نہیں جیتنا۔ الیکشن سے، میں تو شروع سے اس چیز کا قائل ہوں کہ الیکشن سے یا اس پروسیس سے میرا نہیں خیال آپ کو آپ کا مطلوبہ نتائج مل سکتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ میرے سے اختلاف کرتے ہیں، لالا بھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس طریقے سے، عمران خان صاحب کی بھی اپنی ایک سوچ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم کر لیں گے۔ لالا اکثر آپ کو مثال دیتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے دور میں یہ فوجی بڑے اچھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد خراب ہو گئے، رائٹ، یعنی اس وقت تو ان کی طاقت نہیں ہوتی تھی، بعد میں یہ خراب ہو گئے۔ لالا اکثر آپ کو یہ دیتے ہیں، میں I'm not gonna buy this argument۔ میں ہمیشہ آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے حسین شہید سہر وردی کے گھر جا کے 3 اس میں فوجی افسران تھے، اور بدقسمتی سے ایک اس میں عمران خان کا خالو بھی تھا، انہوں نے وہاں پہ جا کے اس منتخب وزیر اعظم کے گھر جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کی پھینٹی لگائی، باقاعدہ لٹرلی اس کو پھینٹی لگائی، اس کے ہاتھ منہ پاؤں ٹانگیں باندھ کے اس کو جو ہے وہ کر دیا، سکندر مرزا، سوری سکندر مرزا کو، اس کو پھینٹی لگا کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو ملک بدر کر دیا۔ تو یہ تو آپ کے سامنے ہوتا آ رہا ہے۔ تو آپ کے پاس یہ ایک، آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایکویژن آپ کی شوڈ بی اسٹریٹ، کہ ہمیں کیا ہے، ہماری اصل مسائل کی جڑ کیا ہے، اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کل آپ بات کر رہے تھے جی، وہ ہم ایسے کر دیں گے، ان کو کہیں گے آپ اسلام آباد سے چلے جائیں، ایسے کر دیں، تو میں نے عذرائے مزاح آپ سے کہا کہ آپ کو پکڑ کے بیرک میں کسی میں بند کر دیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ آج سے پہلے نیشا پور کی ایک کہانی ہے، BFT بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، نیشا پور کی پرانے زمانے کی کہانی تھی، تو وہاں جو تھی
चूहे रहते थे बहुत सारे ना वहाँ बड़े मजे में, को बड़े बड़े गोदाम थे, अनाज था, बड़ी दौलत की फरावत थी उस सल्तनत के अंदर। तो वो चूहे, बड़ी एक सल्तनत उनकी कायम थी चूहों की। तो वो चूहे मोटे ताजे, खाते पीते बड़ा कुछ। तो वो उन्होंने जो है ना, एक बिल्ली थी गोदाम के अंदर ना, एक ताजर के गोदाम में वो रहते, तो वो एक बिल्ली उसने पाल ली इन चूहों को पकड़ने के लिए। तो बिल्ली रोज आती, एक चूहा पकड़ देती है आगे।